حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے اس ماہ مقدس میں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں. حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعطیت امتی فی شہر رمضان خمسا لم یعطہن نبی قبلی. سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت کو رمضان مبارک میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں لم یعطہن نبی قبلی جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں عطا کی گئی. 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں. سرکار ارشاد فرماتے ہیں اما واحدۃ, ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ نَظَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ وَمَن نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا. سرکار فرماتے ہیں مجھے میری امت کو یہ رب ذوالجلال نے فضیلت عطا فرمائی ہے جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو رب ذوالجلال اپنی شیان شان جیسا اس کی شان کے لائق ہے میری امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے. سرکار فرماتے ہیں رمضان کی اس رات جس امتی پر اللہ کی نظر رحمت پڑ جائے گی رب ذوالجلال اس کو کبھی بھی جہنم کا عذاب نہیں دے گا. اس قدر انعامات اور اس قدر خوشیوں والا رحمتوں اور برکتوں والا یہ ماہ مقدس. اور سرکار فرماتے ہیں وَأَمَّا الثَّانِيَةُ, دوسری چیز جو میری امت کو عطا کی گئی مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. سرکار فرماتے ہیں فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. سرکار فرماتے ہیں جب میرا کوئی امتی روزہ رکھتا ہے اس ماہ مقدس میں تو سارا دن بھوکا رہنے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ رب ذوالجلال کے ہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ وہ برکت والی ہوتی ہے. اتنی فضیلتیں اس ماہ مقدس کی. اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا الثَّالِثَةُ, تیسری چیز جو میری امت کو عطا کی گئی سرکار فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. یہ ایسا ماہ مقدس ہے کہ میرے امتی کے لیے اس پورے مہینے میں دن کو بھی فرشتے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں رات کو بھی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. لیکن یہ نہ سمجھے کہ ہر بندے کے لیے نہیں کرتے, یہ صرف اور صرف اس بندے کے لیے کرتے ہیں جس کو اس ماہ مقدس کا حیا بھی ہو, جو اس ماہ مقدس کو صحیح معنوں میں گزارے. یہ نہ کہ آج ہم سمجھیں کہ ہمارے لیے بھی فرشتے بخشش کی دعائیں کر رہے ہوں گے, تو یہ ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ صرف اسی کو ہی شان ملے گی جو اس ماہ مقدس کو قرآن و سنت کے مطابق گزارے گا. اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا الرَّابِعَةُ, چوتھی چیز جو اللہ نے میری امت کو عطا فرمائی ہے جو کسی نبی کو نہیں ملی. سرکار فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ فَيَقُولُ لَهَا اسْتَعِدِّي وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي. سرکار فرماتے ہیں رب ذوالجلال جنت کو کہتا ہے اے جنت میں تجھے حکم دے رہا ہوں میرے بندے جو روزہ رکھ رہے ہیں ان کے لیے تو تیار ہو جا, میرے بندے تیرے اندر آنے کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں جنت کو تیاری کے لیے رب ذوالجلال حکم فرما دیتا ہے. وَأَمَّا الْخَامِسَةُ, اور 5ویں چیز سرکار فرماتے ہیں فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا. سرکار فرماتے ہیں کہ جب اس ماہ مقدس کی آخری رات آتی ہے جتنے بھی روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں رب ذوالجلال سب کی بخشش فرما دیتا ہے.